آج ہم تاریخ کا تیسرا سبق اطلاقی تاریخ اس سے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ اطلاقی تاریخ سے کیا مراد ہے یا اطلاقی تاریخ کسے کہتے ہیں؟ اطلاقی تاریخ کی اصطلاح کے لیے عوامی تاریخ کا لفظ رائج ہے۔ زمانے ماضی کے تاریخی واقعات کا استعمال اطلاقی تاریخ یعنی موجودہ حال میں کرتے ہوئے مستقبل سنوارنا کہلاتا ہے۔ تاریخی تجزیاتی مطالعے کی مدد سے موجودہ دور کے سماجی افادیات کے فیصلے کرنا ممکن ہوتے ہیں۔ سیاح اور سیاحت کی بدولت عوام میں تاریخ سے دلچسپی پیدا ہوتی ہے اور تاریخ کا شعور پروان چڑھتا ہے اور وہ اپنے اطراف موجود قدیم مقامات کی حفاظت اور نگہداشت کے منصوبوں میں شامل ہوتے ہیں۔ کسی مضمون کو دوسرے شعبوں میں نافذ کرنا اور اس سے نکلنے والے نتائج حاصل کرنا اطلاق کہلاتا ہے۔ تاریخ کے مقاصد کو دوسرے مضامین پر نافذ کر کے نتائج اخذ کرنے کو تاریخ کا اطلاق کہتے ہیں۔ کسی مضمون کو دوسرے شعبے میں نافذ کرنا اور اس سے نکلنے والے نتائج حاصل کرنا اطلاق کہلاتا ہے۔ تاریخ کے مقاصد کو دوسرے مضامین پر نافذ کر کے نتائج اخذ کرنے کو تاریخ کا اطلاق کہتے ہیں۔ تاریخ کے ذریعے ماضی کے واقعات کے بارے میں جو علم حاصل ہوتا ہے اس کا موجودہ اور آنے والے زمانے میں تمام سماجوں کے لیے ہم کس طرح استعمال کر سکتے ہیں یا اس کا استعمال کس طرح ہوگا، اس کے بارے میں اطلاقی تاریخ میں غور کیا جاتا ہے۔ تاریخ میں سماجی، مذہبی، فنون، تعمیرات وغیرہ جو ہے شامل رہتے ہیں۔ اسی طرح ان مضامین میں بھی تاریخ کا اطلاق ہوتا ہے۔ اطلاقی تاریخ کے شعبے میں صرف ماہرین ہی نہیں بلکہ عوام بھی مختلف طریقوں سے شامل ہو سکتے ہیں، جیسے عجائب خانے، قدیم مقامات کی سیاحت کی وجہ سے عوام میں تاریخ سے دلچسپی پیدا ہوتی ہے۔ جیسے کہ یہاں دو تصاویر دکھائے گئے ہیں، ایک ہے پرانی قدیم عمارت کی تصویر ہے اور ایک جو ہے عجائب گھر ہے۔ دونوں جگہ پر جو ہے سیاح سیاحت کی غرض سے، دیکھنے کی غرض سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں، تو ان کے اندر یہ چیزوں کو دیکھ کر تاریخ سے دلچسپی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ سماج میں تاریخ کا شعور اس سے پروان چڑھتا ہے اور عوام اپنے گاؤں، شہر یا اطراف میں موجود جو قدیم مقامات ہیں، قدیم عمارتیں ہیں، تو اس کی حفاظت اور نگہداشت کے منصوبوں میں جو ہے شامل ہو جاتی ہے۔ ذاتی طور پر معلوم کر لیجئے، عوامی تاریخ۔ تاریخ سے متعلق عوام الناس کی کئی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، جیسے تاریخ کا مضمون صرف تاریخ نویسیوں اور تاریخ کا مطالعہ کرنے والے طلباء کے لیے ہوتا ہے۔ یہ عام طور پر عوام الناس میں غلط فہمی ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں تاریخ جیسے مضمون کی کچھ افادیت نہیں ہے۔ اسے معاشی طور پر ذرائع پیداوار سے جوڑا نہیں جا سکتا۔ ایسی غلط فہمیاں عوام میں پائی جاتی ہیں۔ ان تمام غلط فہمیوں کو دور کر کے تاریخ کا تعلق موجودہ دور کے لوگوں کی روزمرہ زندگی سے جوڑنے کا شعبہ یہ عوامی تاریخ ہے۔
بیرونی ممالک کی کئی یونیورسٹیوں میں عوامی تاریخ کے مضمون کا نصاب پڑھایا جاتا ہے۔ بھارت میں بنگلورو کے سرشٹی انسٹیٹیوٹ آف ڈیزائن اینڈ ٹیکنالوجی ادارے میں سینٹر فار پبلک ہسٹری کا ایک علیحدہ شعبہ ہے، جہاں اس مضمون کے یعنی تاریخ کے مضمون کے پروجیکٹس اور تحقیقاتی کام انجام دیے جاتے ہیں۔ کون سی انسٹیٹیوٹ؟ سرشٹی انسٹیٹیوٹ آف ڈیزائن اینڈ ٹیکنالوجی ادارے میں ایک الگ سے سینٹر فار پبلک ہسٹری کا شعبہ بنایا گیا ہے۔ یہ ایک طرف سرشٹی انسٹیٹیوٹ آف ڈیزائن اینڈ ٹیکنالوجی کی عمارت نظر آ رہی ہے، تو دوسری طرف اسی انسٹیٹیوٹ میں تاریخ کا ایک سینٹر فار پبلک ہسٹری، ایک الگ سا ایک علیحدہ شعبہ اس طرح وہاں پر تاریخ کے لیے بنایا گیا ہے۔ اطلاقی تاریخ اور مختلف موضوعات کی تحقیق۔ تاریخ کا تعلق ماضی کے واقعات سے ہوتا ہے۔ موجودہ زمانے میں دکھائی دینے والی انسانی زندگی کی تعمیر انہی واقعات پر مبنی ہوتی ہے۔ گزرے ہوئے زمانے کے واقعات کو دیکھ کر ہم آنے والی زندگی کا منصوبہ بناتے ہیں۔ یہ واقعات سیاسی، سماجی، مذہبی تنظیموں، فلسفہ، ٹیکنالوجی اور سائنس جیسے مختلف شعبوں میں وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ ہر شعبے کے ذخیرہ علم کی آزادانہ تاریخ ہے، چاہے وہ سائنس ہو، تنظیم، فلسفہ ہو، ٹیکنالوجی ہو۔ یہ تمام جو شعبے ہیں اس کے ذخیرہ علم کی آزادانہ تاریخ ہوتی ہے۔ ان تمام شعبوں کی آئندہ پیش رفت کی سمت اس ذخیرہ علم کی صورتحال پر منحصر ہوتی ہے۔ اس مناسبت سے تاریخ کا طریقہ تحقیق کئی مضامین کی تحقیق میں کارآمد ثابت ہوتا ہے، جیسے فلسفہ، سائنس، ٹیکنالوجی، صنعت، فنون، انسانی علوم وغیرہ جیسے جو علوم ہیں اس پر تاریخ کا طریقہ تحقیق یا اس کی تحقیق میں کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ فلسفہ مختلف نظریات کی ابتدا، فکری روایات کا پس منظر اور اس کی پیش رفت کی تاریخ سمجھنے کے لیے فلسفے کی تاریخ کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے۔ فلسفے کو سمجھتے وقت جس زبان میں اس کا اظہار کیا گیا ہے اس زبان کی تاریخ بھی کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ فلسفے کو علوم کی تمام شاخوں کا خالق سمجھا جاتا ہے۔ فلسفے کی تاریخ کا مطالعہ کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ مختلف فکری دھارے وجود میں آتے رہتے ہیں۔ مختلف زمانوں میں ان فکری دھاروں کا سماج پر کم و بیش اثر پڑتا رہتا ہے۔ یہ مختلف فکری دھارے کس طرح وجود میں آئے، ان کے پس پشت کون سی روایات تھیں، اس کی چھان بین کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ان فکری دھاروں کی پیش رفت، ان کی ترقی اور وسعت یا ان کے زوال کی تاریخ سمجھنے کے لیے فلسفے کی تاریخ کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ اب سائنسی دریافتیں، ان کی وجوہات، اصول سازی کی پس منظر کا مطالعہ کرنے کے لیے سائنس کی تاریخ کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے۔ انسانی زندگی کی ضرورت کی تکمیل و تجسس کی آسودگی کے لیے کی گئی کامیاب کوششوں کے لیے پہلے سے موجود سائنسی علوم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ان دریافتوں یعنی سائنسی دریافتوں کا پس منظر، اس کے وجوہات اور زمانہ سمجھنے کے لیے
سائنس کی تاریخ کا علم فائدہ مند ہوگا۔ ہسٹری آف سائنس، ٹیکنالوجی، زرعی پیداوار، صنعتی پیداوار، تعمیرات، انجینئرنگ وغیرہ شعبوں میں ہونے والی تبدیلیوں اور اس کے پیچھے پوشیدہ وجوہات کو جاننے اور سمجھنے کے لیے ٹیکنالوجی کی تاریخ کا مطالعہ بے حد ضروری ہے۔ صدیوں کی پیش رفت میں انسان ترقی کے ہر مرحلے میں نئی مہارتیں حاصل کرتا گیا۔ جیسے انسان کی زندگی میں تجربات ہوتے گئے، نئے دریافتیں جو ہے انسان کرتا گیا۔ پتھروں سے ہتھیار بنانے سے لے کر زرعی پیداوار کی جانب پیش رفت کی، آگے سائنس کی دنیا تک آ گیا۔ انسان کی ابتدا پتھروں کے اوزاروں سے ہوئی، ہتھیاروں سے ہوئی، پھر جیسے انسان کے تجربات میں اضافہ ہوتا گیا، انسان مختلف ہنر سیکھتا گیا۔ جہاں انسان غذا کی تلاش میں بھٹکتا پھرتا تھا، جیسے ہی زرعی پیداوار سے واقف ہوا، ایک جگہ جم کر رہنے لگا۔ پھر جیسے انسان کی زندگی بڑھتی گئی، نئی دریافتیں ہوتی گئیں۔ مشین کاری کی بدولت پیداوار میں اضافہ ہوا۔ ان ساری ترقیوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں ٹیکنالوجی کی تاریخ کا مطالعہ ضروری ہے کہ انسان اس میں کیسے مہارت حاصل کرتا گیا۔ یہاں کچھ تصاویر جو ہے دکھائے گئے ہیں، جس میں انسان کی مختلف زندگیوں کو جو ہے ظاہر کیا گیا ہے پہلی تصویر میں، اس کے بعد دوسری تصویر میں مختلف صنعتیں وغیرہ جو ہے دکھائی گئی ہیں۔ صنعت و حرفت، صنعت و حرفت اور تجارت کا تعلق تمام انسانی گروہوں سے ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے سماج میں لین دین کے شعبے میں ترقی ہوتے جاتی ہے۔ تہذیبی تعلقات کے جال بھی مسلسل پھیلتے جاتے ہیں۔ صنعت و حرفت اور تجارت میں زیادہ سے زیادہ لوگوں میں تعلقات پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے تجارت بڑھتی ہے تو لوگوں کے تعلقات بڑھ جاتے ہیں۔ لوگ ایک مقام سے دوسرے مقام تجارت کی غرض سے سفر کرنا شروع کر دیتا ہے، تو ایک مقام سے دوسرے مقام کے لوگوں سے اس کے رابطے بڑھ جاتے ہیں۔ ملکوں کی جو ہے دوسرے ملکوں کا جب سفر کرتا ہے تو دوسرے ملکوں کے لوگوں سے اس کے رابطے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے صنعت و حرفت اور تجارت میں زیادہ سے زیادہ لوگوں میں تعلقات پیدا ہوتے ہیں۔ بازار اور کاروبار کی شکلیں بدلتی گئیں، ان کے ساتھ انسانی تعلقات کی نوعیت اور سماجی ساخت میں بھی تبدیلی آتی گئی۔ ان تمام باتوں کو جاننے کے لیے تہذیبی ارتقاء، سماجی ڈھانچے، معاشی نظام وغیرہ کی تاریخ کا مطالعہ ضروری ہے۔ انتظامی علوم، پیداواری ذرائع، بازار اور فروخت، انسانی وسائل کے انتظامات کو سمجھنے کے لیے ماضی میں کس طرح کا نظام تھا اور اس نظام کی نگرانی کرنے والی تنظیموں کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے۔ اس زنجیر میں مختلف سطحوں پر جڑے لوگوں کی روایتی ذہنیت سمجھنے کے لیے ان تمام کا انحصار جن مختلف سماجی اور معاشی تنظیموں پر ہوتا ہے، اس کی تاریخ جاننے سے موجودہ حالات میں مختلف سطحوں پر انتظامات میں سہولت پیدا ہوتی ہے۔ فنون، مختلف شعبۂ فنون میں اظہار ذات اور اس کے پسپردہ فکری، جذباتی اور تہذیبی روایات کی مدد سے ہونے والے فنون کا ارتقاء سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ کسی بھی فن کی ترقی کا اظہار
فکری، جذباتی اور تہذیبی روایات کی مدد سے ہوتا رہتا ہے۔ ان فنون کا مطالعہ کرتے وقت ان تمام روایات کی تاریخ کو سمجھنا ہوتا ہے۔ کوئی فنی نمونہ کس طرح وجود میں آیا، اس کے پیچھے اس کی تخلیق کرنے والے کا ذہن کس طرح کام کر رہا تھا، کون سا مروجہ طرز فن تھا، اس ساری تہذیبی تاریخ کا مطالعہ اہم ہے۔ انسانی علوم، تاریخ، آثار قدیمہ، سماجیات، بشریات، سیاسیات، معاشیات جیسے علوم کی ابتدا اور ارتقاء کی تاریخ سمجھنا ان علوم کے مطالعے کا لازمی حصہ ہے۔ فلسفے کو سائنس اور دیگر علوم کی ماں کہا جاتا ہے۔ کائنات کی وسعت اور اس میں تمام انسانی سماج کے وجود کے باہمی تعلق کو سمجھنے کے تجسس میں دنیا کے تمام انسان سماج میں لوگ اس کے متعلق مہم باتیں، دیوی دیوتاؤں کے متعلق تصورات، انہیں خوش کرنے کے لیے ادا کی جانے والی مختلف رسومات کے متعلق فلسفیانہ خیالات کا ارتقاء ہوا۔ قدیم زمانے کے لوگوں کی حکایات میں ہی فلسفیانہ خیالات کا ارتقاء ہوا۔ اطلاقی تاریخ اور موجودہ دور، ماضی کی کئی واقعات مرئی اور غیر مرئی صورت میں موجودہ زمانے میں پائی جاتی ہیں۔ ان کے متعلق ہمارے دلوں میں تجسس ہوتا ہے، ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم ان کی تاریخ جانیں، کیونکہ وہ ہمارے آباء و اجداد کے فنون و روایات کی باقیات ہوتی ہیں۔ یہ ہمارا تہذیبی ورثہ اور ہماری شناخت ہوتی ہے۔ ان کی تاریخ کی معلومات ہمیں اپنی ابتدا کی طرف لے جاتی ہے۔ اس وراثت کو آئندہ نسل کے لیے محفوظ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ثقافتی اور قدرتی ورثے کا انتظام۔ الف، ثقافتی ورثہ، یہ انسان کے ذریعے وجود میں آتا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک مرئی اور دوسرا غیر مرئی ثقافتی ورثہ۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے مرئی ثقافتی ورثہ۔ اس میں قدیم مقامات، عمارتیں، اشیاء، قلمی تحریریں، مجسمے، تصاویر وغیرہ کا شمار مرئی جو ہے ثقافتی ورثے میں ہوتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر تاج محل، قطب مینار، اس کے علاوہ سانچی کے استوپ یا لال قلعے کی تصویر وغیرہ جو ہے یہاں نظر آ رہی ہیں، تو ایسے جو ورثے ہیں یہ مرئی ثقافتی ورثے کہلاتے ہیں۔ اور غیر مرئی ثقافتی ورثے، اس میں درج ذیل چیزوں کو شامل کیا جاتا ہے: زبانی روایات اور اس کے لیے استعمال کی گئی زبان، روایتی علوم، تہوار، جشن منانے کے سماجی طور طریقے اور مذہبی رسومات، فنون کی پیشکش کا طریقہ، مخصوص روایتی مہارتیں، اس قسم کی روایات، طور طریقوں، مہارتوں وغیرہ کی نمائندگی کرنے والے گروہ، مجموعہ وغیرہ، یہ غیر مرئی ثقافتی ورثے میں جو ہے شامل ہیں۔ جیسے کہ یہاں پر جو ہے کچھ تصاویر دیے گئے ہیں۔ بھارت میں مختلف تہذیبیں ہیں جہاں الگ الگ قسم کے رسم و رواج، تہوار، مذہبی رسومات منائے جاتے ہیں، تو یہ الگ الگ جو ہے تصویریں دی گئی ہیں، تو یہ غیر مرئی ثقافتی ورثہ ہے۔ قدرتی ورثہ، قدرتی حیاتیاتی تنوع کا شمار قدرتی ورثے میں کیا جاتا ہے۔
جس میں درج ذیل اشیاء شامل ہے جیسے جاندار نباتات، ان کی بقا کے لیے لازمی ادارے اور زمین کی ساختی خصوصیات، آئندہ نسلوں کی بہبود کے لیے اپنے ورثے کا تحفظ ضروری ہے۔ ختم ہونے والے تہذیبی ورثے اور قدرتی ورثے کے تحفظ اور نگہداشت کے مقصد کے تحت عالمی ادارے یونیسکو نے کچھ رہنمائانہ اصول متعین کیے ہیں۔ ان رہنمائانہ اصول کی بنیاد پر عالمی وراثت کے مستحق مقامات، روایات وغیرہ کی فہرست جو ہے شائع کی جاتی ہے۔ جیسے یہاں نیچے جو ہے تصاویر ہیں، یہ قدرتی ورثے کی، ویلی آف فلاور، اس کے علاوہ جو ہے یہ جنگلات، جنگلی جانور، ان تمام کا شمار قدرتی ورثے میں ہوتا ہے۔ یونیسکو کی عالمی قدرتی ورثے کی فہرست میں مغربی گھاٹ کے غاروں کو 2012 میں شامل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ستارہ ضلع کی کاس سطح مرتفع مغربی گھاٹ کے سلسلوں میں ہی ہے۔ تہذیبی اور قدرتی ورثے کا نظم و نسق اطلاقی تاریخ کا اہم حصہ ہے۔ اب یہاں نیچے دو تصاویر ہیں، ایک اجنتا کے غفاؤں کی تصویر ہے، جبکہ دوسرے طرف ستارہ ضلع کی کاس کا جو سطح مرتفع علاقہ ہے اس کی تصویر ہے۔ ان دونوں کو یونیسکو نے عالمی قدرتی ورثے میں شامل کر لیا 2012 میں۔ اس ورثے کا تحفظ اور نگہداشت کا ڈھیر سارا کام مرکزی حکومت کا محکمہ آثار قدیمہ اور ہر ریاست کے ریاستی محکمہ آثار قدیمہ کے محکمے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ انڈین نیشنل ٹرسٹ فار آرٹ اینڈ کلچرل ہیریٹیج انٹیک، یہ فلاحی تنظیم 1984 سے ایسے مقامات کے تحفظ کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے کام کر رہی ہے۔ منصوبوں کے ذریعے وراثتی مقامات کی بنیادی ساخت تبدیل نہ کرتے ہوئے اس کا تحفظ اور نگہداشت ممکن ہوتا ہے۔ مقامی سماج کی تعمیر اور رجحانات، ان کو درپیش موجودہ زمانے کے مسائل اور مقامی لوگوں کی توقعات کا جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ تہذیبی وراثتی مقامات کا تحفظ اور نگہداشت کرتے ہوئے مقامی لوگوں کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے، اس کے لیے مسائل کے حل کی منصوبہ بندی کی جا سکتی ہے۔ منصوبہ بند پروجیکٹ کے کاموں میں مقامی لوگوں کو اس منصوبے میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ مقامی لوگوں کی روایتی صلاحیتوں کو بڑھاوا دینے والے کاروبار کو تحریک دینے کے لیے منصوبہ بندی کی جا سکتی ہے۔ اب یہاں ہم دیکھیں گے تہذیبی ورثہ۔ اس میں مرئی تہذیبی ورثہ ہے، غیر مرئی تہذیبی ورثہ ہے اور قدرتی ورثہ ہے۔ تو مرئی تہذیبی ورثے میں، غیر مرئی تہذیبی ورثے میں اور قدرتی ورثے میں کون کون سی چیزوں کا شمار ہوتا ہے؟ اب سب سے پہلے دیکھیں گے مرئی تہذیبی ورثے میں قدیم مقامات، عمارات، اشیاء، مخطوطات، مجسمے اور تصاویر، یہ مرئی تہذیبی ورثے میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ جبکہ غیر مرئی تہذیبی ورثے میں زبانی روایات اور ان کی زبان، روایتی علم، جشن و تہوار کا سماجی طور طریقہ، مذہبی رسم و رواج، اس کے علاوہ مختلف جو فن ہیں ان فن کو یا فنون کو پیش کرنے کا طریقہ، روایتی مہارتیں اور روایتی مہارتوں کے جائے اس کے بعد طریقے کے حامل گروہ۔ اس کے بعد قدرتی ورثے میں جانور، نباتات،
اور ان کی بقا کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے ضروری ماحولی نظام یا مخصوص زمینی حصہ یا زمینی علاقہ اس کا شمار ہوتا ہے۔ اب عالمی طور پر زبانی اور غیر مرئی ورثے کی فہرست میں شامل کی گئی بھارتی روایات، یعنی یونیسکو نے عالمی طور پر زبانی غیر مرئی ورثے کی فہرست شامل کی گئی ہے، جس میں ہندوستان کے بہت سارے مقامات کو ورلڈ ہیریٹیج میں شامل کیا گیا ہے۔ عالمی طور پر یونیسکو نے جو ہے اس میں شامل کیا 2001 میں کیرلا کی کوٹییٹم سنسکرت ڈرامے کی روایت، 2003 میں ویدوں کی جاپ روایت کو اس میں شامل کیا گیا عالمی ورثے میں، ورلڈ ہیریٹیج میں، 2005 میں شمالی بھارت میں پیش کی جانے والی رام لیلا کو، گڑوال یعنی اتراکھنڈ میں رمن کا مذہبی تہوار اور رسمی ڈرامہ جو ہے شامل کیا گیا، 2010 میں مغربی جھارکھنڈ اور اوڈیشہ کا چھاؤ ناچ، 2010 میں کیرلا کا موڈی ایٹو مذہبی ڈرامہ اور ڈرامائی رقص کو جو ہے عالمی ورثے میں ورلڈ ہیریٹیج میں شامل کیا گیا، 2012 میں لداخ جموں کشمیر کے بدھ منتروں کے جاپ کو جو ہے عالمی ورثے میں شامل کیا گیا، 2013 میں منی پور کی سنکیرتن روایت کو جو ہے شامل کیا گیا، 2014 میں پنجاب کے ٹھٹیرا قبیلے کی تانبے اور پیتل کے برتن بنانے کا جو فن ہے، روایتی فن، اس فن کو جو ہے اس میں شامل کیا گیا، 2016 میں نوروز اور 2016 ہی میں یوگا کو ورلڈ ہیریٹیج کے طور پر یا عالمی ورثے کے طور پر یونیسکو نے جو ہے شامل کر لیا۔ اب بھارت میں موجود عالمی ورثے کے مقامات، تہذیبی مقامات، 1913 میں 1983 میں آگرے کے قلعے کو عالمی ورثے کا درجہ ملا، 1983 میں اجنتا کی جو غفائیں ہیں، اجنتا کے جو غار ہیں، ان کو عالمی ورثے کا مقام ملا، 1983 میں ایلورا کے غار، 1983 میں ایلورا کے غار اور 1983 میں تاج محل، 1984 میں مہابلی پورم کے مندر، 1984 میں کونارک کا سوریہ مندر، 1986 میں گوا کا چرچ اور کانوینٹ، 1986 میں فتح پور سیکری، 1986 میں ہمپی کی تعمیرات، 1986 میں کھجوراہو کے مندر، 1987 میں گھارا پوری یعنی ایلیفنٹا کے گفائیں یا ایلیفنٹا کے غار، 1987 اور 2004 میں چول مندر، تنجاور کا بردھیشور مندر جو ہے یہ تہذیبی ورثے میں جو ہے شامل کیا گیا۔ اب بھارت میں موجود عالمی ورثے کے مقامات، تہذیبی مقامات، 1987 میں پڑکل کے مندر، 1989 میں سانچی کا استوپ، 1993 میں ہمایوں کا مقبرہ، 1993 میں قطب مینار اور قرب و جوار کی عمارتیں، 1999 میں دارجلنگ ہمالیئن ریلوے، نیلگری ماؤنٹین ریل، دکال کا شملہ جو ہے ریلوے، 2002 میں بودھ گیا کا مہا بودھی مندر، 2003 میں بھیم بٹیکا کے سنگی آشرم، 2004 میں چھترپتی شیواجی مہاراج ٹرمینس ممبئی، 2004 میں پاوا گڑھ کے قدیم آثار، 2007 میں لال قلعہ دہلی، 2010 جنتر منتر جے پور، 2013 راجستھان کے پہاڑی قلعے، 2014 نالندہ مہاوہار
آثار قدیمہ مقام 2014 ء گجرات میں پاٹن کا رانی کی باو، 2016 ء میں چندی گڑھ کا کیپٹل کمپلیکس اور 2017 ء میں احمد آباد تاریخی شہر کا شمار عالمی ورثے کے مقامات میں کیا گیا ہے۔ اب بھارت کے عالمی ورثے کے مقامات قدرتی اور بھارت کا مخلوط عالمی ورثہ۔ سب سے پہلے دیکھیں گے ہم قدرتی عالمی ورثے کے مقامات۔ 1985 ء میں قازی رنگا قومی باغ، 1985 ء میں کیول دیو کا قومی باغ، 1985 ء میں مانس کا جنگلاتی مامن، 1987 ء میں سندر بن قومی باغ، 1988 اور 2005 ء میں نندا دیوی اور ویلی آف فلاورز قومی باغات، مغربی گھاٹ، 2014 ء میں گریٹ ہمالیئن پارک کا شمار عالمی ورثے کے قدرتی مقامات میں کیا گیا، جبکہ بھارت کا مخلوط عالمی ورثہ کانچن گنگا قومی پارک ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں دنیا کا سب سے قدیم 6 صدی قبل مسیح عجائب گھر میسوپوٹامیہ کے ار شہر کی کھدائی کے دوران دریافت ہوا؟ یہ کھدائی انگریز ماہر آثار قدیمہ سر لیونارڈ وولی نے 1922 سے 1934 ء کے درمیان کی تھی۔ یہ عجائب گھر اپنی گالڈی نامی میسوپوٹامیہ کی شہزادی نے تعمیر کیا تھا۔ وہ خود ہی اس عجائب خانے کی اعلیٰ نگراں کی حیثیت سے کام کیا کرتی تھی۔ اس عجائب خانے میں دریافت شدہ قدیم اشیاء کے ساتھ ان کی تفصیل بیان کرنے والی مٹی کی ٹکیاں بھی تھیں، جو یہاں تصویر میں نظر آ رہی ہے۔ جو کھدائی کے دوران وہاں پر جو ہے یہ مٹی کی ٹکیاں جو ہے ملی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کولکاتہ میں واقع انڈین میوزیم کی بنیاد، جو یہاں تصویر نظر آ رہی ہے، یہ کولکاتہ کے جو ہے انڈین میوزیم کی تصویر ہے، جس کی بنیاد ایشیاٹک سوسائٹی کی جانب سے 1814 ء میں رکھی گئی تھی۔ اس وقت ڈنمارک کے ماہر نباتیات نیتھینیل ووپ اس کے بانی اور پہلے نگراں کار تھے۔ میوزیم کو 3 مرکزی حصوں فنون، آثار قدیمہ اور انسانی علوم میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان حصوں کے ذیلی حصوں کے طور پر نگہداشت، نشر و اشاعت، تصویر سازی، نمائش، پیشکش، ماڈل، مظاہرے کی تخلیق، تربیت، کتب خانہ اور حفاظت کے شعبے یہاں پر قائم کیے گئے ہیں۔ یہ تصویر کلکتہ کی انڈین میوزیم کی ہے۔ معلوم کیجیے دستاویزات کے محافظ خانے آرکائیوز میں پرانے اور اہم کاغذات، فائلیں، پرانی فلمیں وغیرہ محفوظ رکھی جاتی ہیں۔ بھارت کا دستاویزات کا قومی محافظ خانہ دہلی میں ہے اور ہر ریاست میں آزادانہ دستاویزی محافظ خانے موجود ہیں۔ یہاں پر جو ہے نیچے دہلی کا جو ہے محافظ خانہ یا آرکائیوز جو ہے نظر آ رہا ہے، اور اس کے اندر رکھی گئی مختلف جو ہے دستاویزات یا فائلیں وغیرہ جو ہے نظر آ رہی ہیں۔ تاریخی دستاویزات جس جگہ حفاظت سے رکھے جاتے ہیں اس جگہ کو محافظ خانہ یا آرکائیوز کہتے ہیں۔ محافظ خانے میں اہم پرانے کاغذات یا مراسلات، رجسٹر، پرانی فلمیں، عالمی معاہدوں کے کاغذات وغیرہ حفاظت سے رکھے جاتے ہیں۔ محافظ خانوں کی وجہ سے اصل کاغذات کے حوالے مل جاتے ہیں۔ معاصر تاریخی واقعات کا ہم مطالعہ کر سکتے ہیں، معاصر زبان، رسم الخط کی چھان بین کر سکتے ہیں، زمانے کا تعین کر سکتے ہیں۔ تاریخی ورثہ
اگلی نسل کو منتقل کر سکتے ہیں۔ دہلی میں بھارت کا قومی محافظ خانہ براعظم ایشیا کا سب سے بڑا محافظ خانہ ہے اور بھارت کی ہر ریاست میں ریاست کا اپنا الگ اور علیحدہ محافظ خانہ موجود ہے۔ نیشنل فلم آرکائیوز ادارہ نیشنل فلم آرکائیوز کا صدر دفتر پونا میں واقع ہے۔ 1964 میں ہندوستان کی حکومت نے حکومت ہند کے محکمہ اطلاعات و نشریات کے میڈیا یونٹ کے طور پر اس کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اس کے قیام کے 3 اہم مقصد تھے: آئندہ نسلوں کے لیے ہندوستانی فلموں کی تلاش، ان کا حصول اور فلموں کے اس ورثے کی حفاظت کرنا۔ دوسرا، فلموں سے متعلق اہم امور کی درجہ بندی کرنا اور ان کا مستقل اندراج کرنا اور تحقیق کرنا۔ فلم کے تہذیبی ورثے کی اشاعت کے لیے ایک مرکز قائم کرنا۔ بازو میں نیشنل فلم آرکائیوز، راشٹریہ فلم سنگرہالیہ، اس کی تصویر نظر آ رہی ہے، یہ عمارت پونا کی ہے، اس کا صدر دفتر پونا میں ہے۔ متعلقہ پیشہ ورانہ شعبے ذیل میں مذکورہ شعبوں سے متعلق قانونی اصول اور عوامی پالیسی کے تعین میں تاریخ کا علم کارآمد ہوتا ہے۔ عجائب خانے اور دستاویزی حفاظت یا آرکائیوز، جس کی تصویر یہاں نظر آ رہی ہے، تاریخی مقامات کا تحفظ اور اس کی نگہداشت، سیاحت اور میزبانی، تفریحی اور مواصلات، ان میں لوگوں کو بڑے پیمانے پر روزگار کے مواقع دستیاب ہیں۔ اس کے ہر شعبے کے نظم و نسق میں مخصوص صلاحیت کے حامل افراد کی ضرورت ہوتی ہے، مثلاً ماہر تعمیرات، انجینئر، تاریخ داں، ماہر آثار قدیمہ، عجائب گھر کے نگراں کار، ماہر سماجیات، ماہر مخطوطات، ماہر دستاویزات، ماہر قانون، ماہر فوٹوگرافر وغیرہ جیسے صلاحیتیں کہ حامل افراد کی ان مختلف شعبوں میں ضرورت ہوتی ہے۔ یہ فہرست یہیں ختم نہیں ہوتی۔ قدیم مقامات، اشیاء اور عمارات کے تاریخی پس منظر کا تمام ماہرین کو علم ہونا ضروری ہے۔ اطلاقی تاریخ کے شعبوں کے منصوبوں کی وجہ سے مذکورہ شعبوں میں روزگار کے کئی مواقع میسر آ سکتے ہیں۔ تو اس سبق میں ہم نے دیکھا کہ اطلاقی تاریخ کے ذریعے عوام الناس میں تاریخ کے تئیں رغبت کس طرح سے پیدا کی جا سکتی ہے، اپنے تہذیبی اور قدرتی ورثے کے تحفظ اور نگہداشت کے متعلق سماج میں بیداری کس طرح سے پیدا کی جا سکتی ہے، اس کے لیے تاریخ کے علم کا استعمال کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ اس مناسبت سے تجارتی صلاحیتوں اور صنعت و حرفت کے میدان میں کس طرح اضافہ کیا جا سکتا ہے جیسی باتوں پر غور و فکر، جائزہ اور منصوبہ بندی کی جاتی ہے۔ تاریخی اور عوامی مقامات کو مزید خراب ہونے سے بچانے اور آئندہ نسل کی بہبود کے لیے ان کی مناسب طریقے سے نگہداشت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جزاک اللہ، شکریہ۔